کراچی کے اندر نسبتاً امن سمجھا جا رہا ہے آج کل. بوریوں میں لاشیں کچھ کم مل رہی ہیں تو لوگ خوش ہیں کہ 50 لوگ نہیں مر رہے. نمبرز گیم جو ہم نے رمضان کے آخری کچھ دنوں میں دیکھا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم نے کوسوو لبریشن آرمی سے بھی اس کو کمپیئر کیا تھا کہ جی ایک نمبر ہے جس کے بعد فوج آئے گی کیونکہ حالات جو ہیں وہ آپ اس سے باہر ہو جائیں گے, قابو سے باہر ہو جائیں گے. وہ نمبر ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن اتنا پتہ چل گیا تھا کہ 50 لوگ جب یومیہ مرتے ہیں کراچی میں تو ریمان ملک ملتے ہیں آپ کو. فوج شاید 500 پہ ہو یا 400 پہ ہو, ایک بڑا نمبر تھا, وہ ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن کراچی میں قتل و غارت جو تھی وہ اب کافی حد تک کم ہو گئی ہے. اس بات پہ تجزیے جو ہیں وہ مختلف ہیں کہ جی یہ کم جان بوجھ کے ہوئی ہے, یہ کم اس لیے ہوئی ہے اس لیے ایک بریک ہو رہی ہے, یہ کم اس لیے ہوئی ہے اس لیے کہ ری سٹاکنگ کا زمانہ ہے, ابھی ریسیٹ ہو رہے ہیں, واپس ایک اور لڑائی کے راؤنڈ 2 کے لیے ریسیٹ ہو رہے ہیں, یا یہ کم اس لیے ہوئی ہے اس لیے کہ ایک سٹینڈ آف ہو گیا, ایک دوستی ہو گئی ہے, ایک ٹیمپریری. یہ بات سب کو پتہ ہے کہ یہ پرماننس نہیں ہے. اس کے اندر باقاعدہ طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کے لیے اب جو قتل و غارت ہے وہ کم ہو جائے گی, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں درانی صاحب کہ ایک بریک لے رہے ہیں. ابھی جس طرح ہم لوگ ابھی بریک لیتے ہیں شو میں اور بھی لیں گے, اس طرح کی بھی ایک بریک ہے. جی آپ ذرا پانی وانی پی لیں, بندوقیں ریلوڈ کر لیں, اپنے قوت خانوں کو ذرا صاف واف کر لیں, پھر راؤنڈ 2. ہاں پڑھا ہو آپ کے خیال میں کہ اپنے فوجوں نے وہ کیا دونوں گروپس نے اپنے اپنے سسٹم پہ پڑاؤ رکھا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اگر حکومت اور عوام یعنی سیاسی ادارے, سیاسی لوگ اور ادارے, گورنمنٹ کے ادارے مل کر کے فیصلہ کریں کہ آج کے بعد نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یعنی کہ سیاسی لوگ کر رہے ہیں. میں نے 2 لفظ استعمال کیا تھا کہ حکومت اور ادارے, اسٹیبلشمنٹ. آپ ایک لفظ ادارے میں تمام کچھ ڈالیں, میں اور آپ دونوں شامل ہیں, ایک ظاہرہ اور ایک باطنی دونوں کو شامل کیا میں نے. دیکھیں اگر آپ اس ملک کے بنیادی اساس پر جو قتل و غارت سے تقسیم ہو رہا ہے اس پر آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے, اس کو چھوڑ دیا ہے کہ بھائی بھلے ہو جائے, تو یہ آپ کو مجھے جو ڈیزاسٹر لگ رہا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی سیاست کے نظر ہو جائے گا. مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ ارد گرد کا ماحول بھی اب ایسے پاکستان کا یا کراچی کا ماحول کس سے متاثر ہو رہا ہے؟ کیا صرف 2 اردو بولنے والے یا 2 جو ہے نا بلوچی اور پشتو بولنے والوں کے ساتھ ہیں یا 2 پنجابی بولنے والوں کے ساتھ؟ نو بابا, ایسی بات نہیں ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. بہت وقت پہلے کسی جگہ پہ ایک بہت بڑے بزرگ اور پیر صاحب رہتے تھے. لوگ آ کر کے اس سے دعائیں بھی لیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اسی ہمارے قریب کے ابھی کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. بڑی مدت کے بعد پیر صاحب کا اچانک طبیعت خراب ہو گیا اور رات کو اس کو پین ہو گیا بہت زیادہ. جب انہوں نے آ کر کے دیکھا اس کو تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا, اس کا کڈنی کا اور پیشاب بند ہو گیا تھا. یہ بہت مشہور قصہ ہے اور بہت ہی حساس ایریے میں ہوا تھا. جب انہوں نے جا کر کے دیکھا اور اس کو لے کر کے ہاسپٹلائز کر لیا آدھی رات کو کہ بھائی ایسا واقعہ ہو چکا ہے, تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی ہمسایہ دشمن, مخالف دشمن کا لفظ کیا استعمال کروں, جو آپ کے اس کا کوئی فوجی کرنل تھا یا کوئی ادارے کا بڑا تھا, جو یہاں آپ کے لیے انٹیلیجنس کے لیے پیر صاحب بنا ہوا پھر رہا تھا. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے, دنیا میں کمپٹیشن ہے, ہر ایک اپنے مارکیٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے یا آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا دنیا کے کون سے لوگ ہمارے اس جگہ کو ڈی اسٹیبلائز کر کے کیا فارمولہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بتائے کہ جناب ہم بفر زون بنانا چاہتے ہیں, ترکمانستان, ازبکستان, تاجکستان اور اس علاقے کو, تو اس کے بیچ میں پشتون اور بلوچ کا پٹی آ رہا ہے. کوئی ایرانی بلوچ اور اس کے متعلق بلوچستان پر سوچ رہا ہوگا. پٹیوں کی لڑائی ہے, زمینوں کی لڑائی ہے, اختیارداری کی لڑائی ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا گروپ ہو کر کے بیٹھا ہو کہ میرے پاس کراچی کا اختیار آ جائے گا, سندھ کا وزیر اعلیٰ اور وزارت میرے پاس ٹوٹل 100% آ جائے گا, تو دوسرا اس کو انکار کر رہا ہوگا کہ نہیں جناب آپ اپنے حد اور شیئر میں رہیں, تو ہم آپ کو وہ شیئر نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کو تمام اختیارداری دے دیں. تو کچھ ایسی چیزیں ایک ملی جلی ایک رجحان ہے. اس کی ایک ایسا مارکیٹ ہے کہ جس میں آپ کو ایک چیز کو صرف سوچ کر کے نہیں جانا ہوگا. ٹارگٹ کلنگ ہے. ٹارگٹ کلنگ کیوں ہے پاکستان کو؟ دیکھیں اگر آج ISI پیش ہو گیا کس کے سامنے, جج کے سامنے, ISI کو جج تک پہنچا دیا گیا, ٹھیک ہے نا, عدالت تک پہنچا دیا گیا, اس کو رپورٹنگ ہوتی ہے ضرور, لیکن اس سے پہلے کا لفظ جو ہے نا ISI کی مخالفت میں بھی آ گیا کہ وہ اس کو توڑنے کا, اس کو, تو یہ ایک بہت بڑی پیچھے دیکھیں تو 7ویں پشت پر کوئی ایسا فیڈ کر رہا ہوگا جو مجھے اور آپ کو, جیسے بھی آپ کے کان میں کوئی آپ کا ڈائریکٹر بول رہا ہوگا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کنٹرول اتھارٹیز کہیں اور ہوں گے.
ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گروپ ہے جو پاکستان کے اداروں کو تباہ رسوا نہ کمزور. صاحب آپ واقعی میں سنجیدگی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں بس یہ سب ایک سازش ہے؟ نہیں، سازش میں نے اب تک ڈکلیئر نہیں کیا اس کو. آپ نے فوراً اس کا فیصلہ سنا دیا. میں نے تو فیصلہ سو موٹو نوٹس کی وجہ سے نہیں ڈکلیئر کیا اس کو، اس لیے کہ میں تو آپ کو ایٹمز بتا رہا ہوں کہ ان میں مختلف درجات میں مختلف چیزیں موجود ہیں. اگر سازش بھی ہے، سازش نہیں ہے اس کے لیے اب تک میں نے اس کو سازش ڈکلیئر اچھا ٹھیک. اگر یہ کسی اور کا گریٹ گیم ہے، یہ کہہ لوں حصہ داری ہے، اگر سب کی حصہ داری ہے تو اس کے اندر عوام کو استعمال کرنے کے لیے ایک خلا ہونا ضروری ہے نا. دیکھیں ممبئی کے اندر حملہ کرنا پڑا تو وہاں کے جنگجو آپ نے طالب علم نہیں پکڑے، آپ کو یہاں سے مرید کے سے بھیجنے پڑے، جس نے بھی بھیجے وہ جو بھی تھا، امریکنز تھے، اسرائیلی تھے، جو بھی تھے یا پاکستانی تھے، یہاں سے بھیجنے پڑے کیونکہ انڈیا کے اندر وہ خلا آپ پاتے نہیں ہیں یا اس وقت آپ کو ملی نہیں یا وہاں تک آپ کی پہنچ نہیں تھی، آپ ماویسٹ نہیں بھیج سکے ممبئی، آپ کو یہاں سے اٹھا کے بھیجنے پڑے. اگر وہ سازش تھی تو بھی کسی اور کو یہاں سے بھیجنے پڑے، اور اگر نہیں تھی تو وہ یہاں سے چلے گئے. کراچی کے اندر یہ سب کرنے کے لیے اس کے بعد کتنا اسلحہ خریدا گیا انڈیا نے؟ کتنا انڈیا دنیا کا سب سے بڑا آرمز امپورٹر ہے. بہت فائدہ ہوا امریکہ کو کیونکہ وہ بہت اسلحہ بیچتا ہے. سر یہ تو دیکھیں، اچھا چلیں، یہ کراچی کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں وہ تو کراچی والے ہی ہو رہے ہیں نا. مطلب کوئی بلوچستان سے آ کے نہیں مار رہا، کوئی ایران سے آ کے نہیں مار رہا. چیف جسٹس نے آج کیا کہا کہ اسلحے کا ڈھیر ہے، اسلحہ بہت زیادہ آیا ہے تو اس مارکیٹ کو ختم سمجھو گے؟ نہیں، یہ مارکیٹ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے نا. کراچی کے اندر جو بندوقیں ہیں میرے پیارے، اس کو تحقیق کے ساتھ یہ شامل ہوگا جو چیف جسٹس کے پاس جو رپورٹس ہیں جن کو ادارے بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اسلحہ بہت آیا. افغانستان کی لڑائی کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اسلحہ آ کر کے ادھر بیچا بھی جائے اور یہاں سے ہیروئن اور کوکین اور افیم جو ہے نا پوری دنیا کو واپس سپلائی کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہے. ایک تو شامل نہیں ہے مال آوے، یہ ٹریڈ ہے، بارٹر ٹریڈ ہے. یہاں سے لاؤ گے، وہاں سے واپس کیا لے جاؤ گے؟ یہاں سے اسلحہ لاؤ، پھر واپس ہی پر کیا مال بھیجو گے؟ ظاہر ہے تو وہاں سے تو شہتوت تم کابل سے تو نہیں بھیجا جا رہا ہوگا، انار تو نہیں بھیجا جا رہا ہوگا. تو واپس ہی جو کنٹینر جا رہے ہوں گے یا باقی جو یو این کے، جب مجھے یاد ہے ایک زمانے کا قصہ کروں آپ کے ساتھ کیونکہ سیاست منع ہے. جب یہ طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تو پورا اسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا. اس وقت یو این کے جہازوں کے نام سے لوگ آ کر کے اترتے تھے، کمبل اور کچھ چیزیں اتاری، واپس ہی پر مال جو جتنا بھی تھا، جو ضروریات زندگی ہیں عیاش لوگوں کے، وہ یہاں سے لوڈ ہو کر کے جاتے تھے کیونکہ ایئرپورٹ کا نظام ختم ہو چکا تھا. کوئی اگر دنیا کا قوم مجھے چیلنج کرنا چاہے تو جا کے ریسرچ کر کے دیکھے اور تمام یو این کو بتا دے کہ ریسرچ کرے، تمام ایجنسیاں رپورٹ کریں. مطلب یو این کے جہاز استعمال ہوتے تھے؟ ارے بابا، یو این آپ نے لکھ لیا، اتار لیا اس کو. اس وقت کا کندھار پہ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، آپ نے جہاز اتارا، اس کے بعد رات کو مال لے کر کے واپس جا رہے تھے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ صرف یو این تو یو این کا لفظ ہے نا، باقی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جتنے لوگ ہیں وہ کسی بھی فلیگ کے نام سے، وہ پیپلز امن کمیٹی کے فلیگ کے نام سے بھی کر رہے ہوں گے، وہ ایم کیو ایم کے نام سے بھی کر رہے ہوں گے، وہ اے این پی کے نام سے بھی کر رہے ہوں گے. تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے سروائیول کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے یا ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا. دورانی صاحب، آپ کے خیال میں یہ کوئی امریکن ایجنٹس ہیں کراچی میں؟ نہیں، تو میں نے امریکہ کا نام لیا ہی نہیں اب تک. نہیں تو فورن ایجنٹس ہیں، انڈین ایجنٹس ہیں، اسرائیلی ایجنٹس ہیں. نہیں، انڈیا سے ہماری دوستی ہو رہی ہے، وہ ایجنٹس نہیں ہیں اس کے. ایرانی ایجنٹ ہیں، افغانی ایجنٹ. میں کسی ملک کا نام لے، پاکستانی نہیں ہے. دیکھیں یہ 100% پاکستانی ہے. ان کے پیچھے باہر کے پیسے، یا آپ کے بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں یا میرے نسل کے لوگ ہیں یا آپ کے نسل کے لوگ ہیں. باقی تو اس سرزمین میں پر نہیں. آپ کیسے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے ایجنسی. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے بھی وہی سوال کر رہا ہوں. آپ آخر میں تو یہی مانیں گے نا سر، جو بھی گریٹ گیم ہو، جتنا بھی اسلحہ موو ہو رہا ہو، جتنے بھی لوگ ہیروئن دے کے بندوقیں لے رہے ہوں، AK-47 آپ کو جہاد جیتنے پہ ملتی ہو، اگر آپ طالبان کے ساتھ لڑ رہے تھے، بلوچستان اگر جل رہا ہو، کیا وہ واپس ہو گئے تھے؟ کیا وہ واپس ہو گئے تھے اسلحہ؟ نہیں، واپس نہیں ہوا. تو جہاد کا روس کے خلاف جب ملا تھا وہ واپس ہو گیا تھا؟ نہیں، واپس نہیں ہوا. طالب کا آپس میں لڑائی میں واپس ہوا تھا؟ نہیں، واپس نہیں ہوا. وہ بندوقیں لے کے آج تک لڑ رہے. تو پھر ہے یہاں پہ بندوق ہے. میں مقصد کہنے کا یہ کہ جو بھی آپ سمجھیں، جو بھی آپ گریٹ گیم تصور کریں، یہ آپ کے سامنے لڑنے والے تو میرے پیارے، آپ لمبے چوڑے روٹ پر کیوں جا رہے ہو؟ آپ جا رہے ہیں نا. میں تو آپ سے سمپلی یہ کہہ رہا ہوں میرے پیارے. ابھی ایک ہفتہ پہلے، ابھی آج رات، ابھی اور اسی وقت، اس وقت بھی ہو رہا ہوگا طرابلس میں، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کون اتار کر کے مال دے رہے ہیں؟
نہیں نیٹو دے رہی ہے, نیٹو کو شوق ہے یہ کرنے کا. تو نیٹو جی بالکل طرابلس میں تو ابھی میرے پیارے, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. جی جی میں کسی, تو آپ نے اور کون کر رہا ہے, آپ نیٹو کا نام لے رہے ہیں, آپ نے نیٹو کا امریکہ کا یا کسی قومیت کا نام لیا, میں نے کسی کا نہیں لیا. قومیت نہیں ہے نیٹو, میں بتا دوں ایک فوجداری کا ادارہ ہے. یہاں پر بھی جو لیاری گینگوار ہے نا, یہ قومیت کا نام نہیں ہے. نہیں میں نے بالکل صحیح کہا, اسی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے مخالف ہے, وہ مفاد. اب یہاں پہلے سے موجود لوگ ہیں, ادھر تو نیٹو 11 سال پہلے سے موجود ہے, 10 سال پہلے سے موجود ہے نا. وہ تو سپلائی لائن کے لیے موجود ہے, بندوقیں دینے کے لیے تھوڑی موجود ہے. سپلائی لائن کسی کا بھی کھولو, پولیٹیکل سپلائی لائن بند ہو گیا تھا سیاست کی, ماشاء اللہ لگے پاکستان میں. جب سپلائی لائن سیاسی ورکر کا بند ہو گیا تو گھٹن محسوس ہو گیا, تو یہ گروپس بیچ میں سے آ گئے. اگر بھٹو صاحب نہ ہٹے ہوتے, اس کو نہ ہٹایا گیا ہوتا, سیاست تو قومیت آتا, مختلف گروپس آ رہے تھے, انجمنیں بن رہی تھی, بگڑ رہی تھی, وہ سیاسی گروہ چل رہا تھا سیدھا سیدھا. بنگلہ دیش میں بھی آپ نے ایسے کیا, جب چاہے میرا دور تھا کسی زمانے کا, ادھر بھی آپ نے ایسے گھٹن پیدا کی, ادھر بھی آپ نے جو ہے نا راستوں کو بند کیا, تب آپ کو یہ راستہ ملا کہ وہاں پر ہمیں بھی بہت زیادہ نقصانات. کراچی میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے فوج ذمہ دار ہے, اس وقت کوئی ذمہ دار نہیں ہے, صرف کراچی اور پاکستان کے پورے سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں. سیاستدان سارے ذمہ دار ہیں, ایم کیو ایم ذمہ دار ہے, پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, اے این پی ذمہ دار ہے. سب سے پہلے میں اون کرتا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. کس طرح ذمہ دار ہے کہ آپ کے بدماش ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے؟ ہمارے بدماش نہیں ہے, ہمارے بدماش کوئی. کچھ لوگ ہیں جو آپ کی چھتری استعمال کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہیں. نہیں, ہمارا پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں کرتا, نہ پیپلز ایس ایف کا کرتا ہے, نہ پیپلز یوتھ کا کرتا ہے, نہ پیپلز لیبر بیرو کرتا ہے, نہ پیپلز لائر کرتا ہے, نہ پیپلز ڈاکٹر کرتا ہے, نہ پیپلز کا زمیندار کرتا ہے, نہ کوئی پیپلز کا مزدور کرتا ہے. کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن اس طرح حرکت کر نہیں سکتا ہے, اور نہ اس کو اختیار ہے. سر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. سر ایک بریک کے بعد درانی صاحب نے پوری ایک طویل فہرست جاری کر دی کہ اتنی ساری پیپلز پارٹی کی ونگز ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ملیٹنٹ نہیں ہے. پیپلز ویمنز ونگ بھی جو ہے وہ جنگجو نہیں ہے. لیکن حقائق کچھ کہتے ہیں, پولیس والے کم از کم کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے پاس 25,000 جنگجو ہیں, اے این پی کے پاس 5,000 جنگجو ہیں. سچ ہوگا. ذوالفقار مرزا صاحب کوشش کر رہے تھے کہ 25,000 اپنے بھی جنگجو بنا لیں. ہم کسی کو انکار, ادارے اگر رپورٹ صحیح کر رہے ہیں اور جسٹس کے پاس پیش کریں گے, ہم ان کو. یہ جسٹس کے پاس نہیں, وکی لیکس ہے, یہ وہ چیزیں جو ہمیں حق نہیں تھا سننے کا لیکن سنوا دیا. ایک مرزا لیگ بھی ہو گیا, اس کو بھی تو ایکسیپٹ کرو. اگر وکی لیکس کو کرتے ہو تو مرزا لیگ نہیں, مرزا لیگ بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں میں آدھی مرزا لیگ ایکسیپٹ کرتا ہوں. کیوں آدھی پر کیوں بریک لگا؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا زیادہ سنہرا پکچر تھا پیپلز پارٹی کا. بہت اچھے ہیں, یہ رحمان ملک جو ہیں بڑے جھوٹے ہیں, اور ایم کیو ایم تو بس ہیں قاتل. یہ تھوڑا سا کنوینئنٹ ہے نا آپ کے لیے. رشتہ داری کو آپ نے, اور رحمان ملک کے بعد میں ملک لکھا ہوا ہے, اگر پہلے ملک لکھا ہوتا تو آپ ایکسیپٹ کرتے؟ نہیں. تو اب دیکھ رہے ہیں سیاست میں. بیک ود یو آفٹر بریک.